اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے پچھلے ہفتے 2 رکوع پڑھے تھے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، فحاشی ایک شیطانی عمل ہے اور یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فحاشی، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، انہیں حرام قرار دیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، جبکہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور پھر لگاتار برے کام ہی کیے جاتے ہیں اور حالت کفر میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ تیسری بات، اپنے آبا کی خواتین کا مال، اس کا زبردستی وارث بننا حلال نہیں ہے، نہ ہی ان کو شادی سے روکنا، تاکہ جو مال تمہارے باپ دادا نے چھوڑا ہے وہ ان سے آپ وصول کریں۔ چوتھی بات، خواتین کے حقوق میں سے ایک حق جو ہے وہ ہے حق مہر، اور اس کا ایک مقصد خواتین کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ 5ویں بات، شادی کرنے کی خاطر تمام نسبی رشتے، رضائی ماں اور بہن، ساس، سگے بیٹے کی بیوی، وہ ستیلی بیٹیاں جن کی آپ نے اپنے گھر میں خود پرورش کی ہے، وہ ساری شادی کے لیے حرام ہے۔ نیز 2 بہنوں کو ایک ساتھ عقد نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے۔ 6ٹھی بات، شادی کا مقصد اولاد کا حصول ہے، نہ کہ لذات نفسانی۔ 7ویں بات، ارتکاب فحاشی پر ایک غیر محسن خاتون کی سزا محسن خاتون کی نسبت عادی ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی، صبر، استقامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطابق زندگی بسر کرنا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النساء رکوع نمبر 5 اور 6، جو کہ آیات 26 سے 42 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ بیان فرما دے تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور ہدایت فرمائے تمہیں سنت تم سے پہلے والوں کی، اور توجہ فرمائے تم کو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ توجہ فرمائے تم پہ۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور ارادہ کیے ہیں جو اتباع کرتے ہیں شہوات کا کہ تم ہٹ جاؤ راہ سے بہت دور۔ پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے سننا، سنت، اسی لفظ سے ہم بناتے ہیں لفظ سنت کا، طریقہ کار، راہیں، تو اس کا واحد ہے سننا، اور سنن جو ہے یہ پلورل ہے۔ الشہوات بنیادی طور سے میننگ ہے خواہشات، ڈیزائرز، اور اس کے ایکسٹریم فارم جو ہے اسے آپ کہتے ہیں لسٹ۔ میلن، ملان رکھنا، کسی ایک طرف ہٹ جانا، کسی ایک طرف کا جھکاؤ کر لینا، انٹو ڈیویشن۔ یاد کریں کہ 4تھے رکوع میں شادی کے لیے حرام اور حلال رشتوں کی تفصیلات بیان کر دی گئی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کے بارے میں رہنمائی فرما دے جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے علم اور حکمت کے ساتھ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تم لوگ
اس کے احکامات کی روشنی میں اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو، اس کے احکامات پہ عمل کرو۔ جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک طرف چھوڑ کے اپنی ہی من مرضیاں کرتے جاتے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والے، اللہ کے احکامات پہ جو عمل کرنے والے ہیں، وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے اصلی راہ سے دور ہو جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تخفیف فرمائے تم پہ۔ وہ خلق الانسان ضعیفا، اور خلق کیا گیا انسان ضعیف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ ایک تجارت ہو باہمی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، نہ قتل کرو اپنے انفس کو، کیا کہہ سکتے ہیں، نہ قتل کرو اپنے آپ کو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمانے والا۔ ان تراض، باہمی رضامندی کے ساتھ، ان میوچل کنسنٹ، اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی کے ساتھ تم کے معاملات کو آسان کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے تم بہت کمزور ہو۔ اس لیے اہل ایمان، ایک دوسرے کا مال ناحقی سے کھانا در حقیقت اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس طرح تم اپنا بوجھ خود بڑھا لو گے، اور یہ بوجھ تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی کم ہوتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی یہ فعل کرتا ہے تعدی سے اور ظلمًا، ہن قریب ہم منسلک کر دیں گے اسے آگ سے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم اجتناب کرو گے کبائر سے جن سے تمہیں منع فرمایا گیا ہے، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم کفارہ کر دیں گے تم سے تمہاری لغزشوں کا، اور ہم داخل فرما دیں گے تمہیں اکرام والی جگہ، عدوان، زیادتی کے ساتھ، ان اگریشن، نسلیے، ہم جوڑ دیں گے، ہم منسلک کر دیں گے، وی وڈ اٹیچ، تاجتانبو، تم پہلو طے کرو، جو اوائڈ، جو کیپ اسائڈ، کبائر، کبیرہ، اور عام طور پہ ہم اس سے مراد لیتے ہیں بڑے گناہ، گریٹ اور گریو۔ تنہونا، منع کیے جاتے ہو، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ نکفر، ہم کفارہ کر دیں گے، ہم نفی کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے۔ مدخلا، داخل ہونے کی جگہ۔ اب اگر ان واضح احکامات کے باوجود، جس سے پہلے رکوع میں بیان ہوئے، جس میں میراث کا قانون بھی تھا، جس میں شادی اور بیاہ کے معاملات بھی تھے، اگر پھر بھی کوئی تعدی اور ظلم کے ساتھ مال ناحق کھاتا ہے تو وہ سزا کے طور پہ آگ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا، جس کی تپش اور جلن اسے بے چین رکھے۔ اور جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ دوسروں کا حق مارنا ایک بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اس لیے اگر تم ان تمام بڑی بڑی باتوں سے بچتے رہو گے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مہربانی سے تمہاری برائیوں کی نفی فرما دیں گے اور تمہیں ایک عزت و اکرام والے مقام میں داخل فرما دیں گے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، جو لوگ اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں اور فحاشی سے، اللہ یہ کہ کچھ چھوٹے موٹے قصور ہو جائیں، بے شک تمہارے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مت تمنا کرو جو فضیلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے نصیب جو کمایا انہوں نے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور خواتین کے لیے نصیب جو کمایا انہوں نے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم۔ تتمنوا، شدید خواہش، آپ اسے حوث بھی کہہ سکتے ہیں، للچانا بھی کہہ سکتے ہیں، کووٹ، لانگ فار،
اے ایمان والو اس چیز کی تمنا مت کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دوسروں پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ اس فضیلت کا ایک اپنا قانون ہے، اور جو کوئی بھی اس معیار پہ پورا اترتا ہے قانون ربی کے مطابق اسے وہ کچھ دے دیا جاتا ہے، اور اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مردوں کا نصیب یا ان کا حصہ ان کے اپنے کسب کی بنیاد پہ ہے، اور اسی طرح خواتین کا نصیب یا ان کا حصے کی بنیاد بھی ان کا اپنا کسب ہے۔ اب بجائے دوسروں پہ نظر رکھنے کے اپنی فکر کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرو اور ان سے فضل مانگو۔ سورہ نساء آیت نمبر 95 میں فضیلت حاصل کرنے کا فارمولہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، نہیں ہے برابر بیٹھے رہنے والے مومنین بغیر کسی ضرر کے اور وہ والے مومن جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے بیٹھے رہنے والوں پر ایک درجہ۔ ہر ایک سے اللہ کا وعدہ ہے بھلائی کا، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہیں والد جو کچھ ترکہ ہو والدین اور اقربا کا۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے تمہارا عقد و پیمان ہو چکا تو دے دو انہیں ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ شاہد۔ موالی جائز وارث، عقدت بندے ہونا، عقد میں ہونا، ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ، تمہارے زیر اثر۔ اللہ تعالیٰ نے ترکہ چھوڑ کے مر جانے والے مرد و زن دونوں کے وارث مقرر کر دیے، اور اس سے متعلق قانون کی تفصیل اسی سورہ کے پہلے اور دوسرے رکوع میں بیان کی ہے۔ اس میں دونوں طرح کے رشتے شامل ہیں، نسبی بھی اور عقدی۔ اس آیت میں اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جن سے تمہارا عقد بنا ہوا ہے پہلے ان کو ان کا حصہ پہنچاؤ۔ مثلا اگر وہ خاتون بیوہ ہو گئی ہے، اپنے مرحوم شوہر کے ترکہ سے سب سے پہلے اس کا حق نکالا جائے، اس کا حصہ نکالا جائے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر شے کا مشاہدہ کر رہا ہے، اسے تمہارے ظاہر اور باطن کا پورا علم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اموال سے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو صالح خواتین مؤدب ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والیاں ہیں ان دیکھے میں جیسے اللہ نے حفاظت کا فرما رکھا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور جن کے بارے تمہیں خوف و خراب سلوک کا تو واز کرو انہیں، علیحدہ رکھو انہیں سونے میں، واضربوہن، اور دہراؤ یہ کچھ۔ وَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اطاعت کریں تو مت تلاش کرو ان کے کوئی راہ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالا تار ہے، بہت بڑا ہے۔ قوامون یہ بنا قوم سے، کا قومی، خوبصورت قد آور شخص، دوسروں کی ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذمہ دار، معاملات کا ذمہ دار اور خاندان کا کفیل، معاملات کی ذمہ داری پورا کرنے پہ قادر۔ قوامو پلورل ہے اور اس کا واحد ہے قوام، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پیٹرن، اسپانسر۔ فالصالحات نیک خواتین، صالح اعمال کرنے والے خواتین، قانتات فرمان بردار خواتین، نشوزہ ہونا ان کی بد دماغی، ان کی بدتمیزی، المزاج لیٹنے کی جگہ یا سونے کی جگہ، آپ انگلش میں سے بیڈ کہہ سکتے ہیں۔ اضربوہن جو باتیں پیچھے بتائی گئی ہیں ان کو دہراؤ، علی جان اعلیٰ اوپر۔ سورہ نساء کی اس آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ عام طور پر اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے،
اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر افضل بنایا ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس پہلے حصے کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، الرجال قوامون علی النساء، دوسرا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور تیسرا وبما انفقوا من اموالهم۔ اب ان تینوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ عربی زبان کے جو لفظ قوامون ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے حاکم۔ اب آپ خود دیکھیں اس آیت میں جہاں ایک دوسرے پہ فضیلت کا ذکر ہے تو وہاں پہ صرف یہ مطلب لیا گیا ہے کہ مرد کو عورت پہ فضیلت ہے، حالانکہ ایک شادی شدہ لوگ جو اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ زندگی میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اسلام نے عورت کا رتبہ یہاں تک بڑھا دیا ہے کہ مرد اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، خاص طور پہ جب عورت کا جو ماں کا کردار ہے اس کی بات کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں فضیلت کا ذکر اگر مرد کے لیے سمجھا جائے تو یہ مطلق فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نہ کسی کردار اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مشروط ہے۔ بصورت دیگر اس کا جو اطلاق ہے مختلف اوقات میں کبھی مرد اور کبھی عورت پہ ہوگا۔ اس آیت میں جو آگے سبب بیان ہو رہا ہے جسے مرد کی فضیلت سے منسلک کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب مال خرچ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مال آپ کے پاس ہو۔ مال اپنے پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال کمایا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مرد صاحب ہیں وہ گھر سے باہر نکلیں، وہ ان کی کوئی جاب ہے، کوئی محنت مزدوری ہے، کوئی کاروبار ہے، تو جو بھی معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لیں اور جدوجہد کریں۔ تو اس طرح سے جب مرد گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے محنت مشقت کر کے مال کما کے لاتا ہے تو پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ گھر کے معاملات میں اس کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد گھر کی کفالت کرنے کے لیے اپنی معاشی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اور مجبوراً اس کی بیوی کو، اس کی بیٹی کو یا اس کی بہن کو یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے تو کیا اس مرد کی اس گھر میں کوئی فضیلت قائم رہے گی؟ اور بعض گھروں میں یہ صورتحال بھی تو پیش ہو سکتی ہے کہ جو کفیل مرد تھا وہ فوت ہو گیا ہے، یا وہ کسی وجہ سے اپنے خاندان سے چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور چلا گیا، اور پیچھے ایک خاتون ہے جس کے 4-5 بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ اب ان بچوں کو پالنے کی خاطر، ان کی تعلیم کی خاطر، ان کے مستقبل کی خاطر اس خاتون کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، جاب کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ اب بے شک اس کے بچے جوان ہوں تو کیا گھر کا جو خاندان کا سربراہ ہے وہ اس ماں کو گنا جائے گا یا اس بچے کو گنا جائے گا؟ سیدھی سی بات ہے، اس والدہ کو گنا جائے گا، اور اسی کے مشورے کے مطابق گھر چلے گا، اسی کے مشورے کے مطابق ان بچوں کی تعلیم بھی ہوگی اور ان بچوں کے رشتے بھی طے کیے جائیں گے۔ اب عربی زبان کی جو سب سے مشہور لغت ہے اسے کہتے تھے المنجد۔ بات ہو سکتا ہے میرا پروننسیشن ٹھیک نہ ہو تو المنجد بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو قوامون کے معنی ہیں یہ بالکل وہی ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں۔ جب سب سے پہلی بات ہے دوسروں کی ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذمہ دار۔ دوسرا اس میں میننگ دیا گیا ہے خوبصورت قد والا۔ تیسرا میننگ اس میں دیا ہے معاملات کا ذمہ دار اور کفیل، اور آخری میننگ اس میں دیا گیا ہے معاملات کی ذمہ داری پورا کرنے پہ قادر۔ اب جب ان معنی کو سامنے رکھ کے آپ آیت کے شروع والے حصے میں آپ غور کریں گے تو ایک بالکل مختلف صورتحال سامنے آئے۔ بجائے اس کے کہ مرد کو حاکم قرار دیا جائے آپ کو نظر آئے گا یہاں عورت کے حقوق کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور گھریلو زندگی کا جو معاملہ ہے اس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ مرد اور وہ عورت دونوں مل کے گھر کا نظام چلائیں، یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اب اگر ایک طرف وہ جو خاتون ہے وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی نشو و نما کرتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے،
تو پھر اسے اخراجات کی فراہمی سے بری ذمہ رہنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اس صورت میں جو بیوی اور جو بچے ہیں اور جو گھر کے دوسرے جو زیر کفیل افراد ہیں، ان کے معاش کے حصول کے لیے مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب اس حیثیت سے جو مرد ہیں وہ عورتوں کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ایسا کر کے وہ اس خاتون پہ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ جو عورت گھر میں کردار ادا کر رہی ہے اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے۔ تو ایک طرف وہ ڈیوٹی دے رہی ہے، دوسری طرف وہ مرد جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہے۔ ابھی شاید کی ترجمانی اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں کے لیے وسائل مہیا کرنا اور امور کی دیکھ بھال مردوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے ایک دوسرے پہ فضیلت دے رکھی ہے، اور وہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں یہ والی جو آیت ہے، اس فضیلت کے اس مشروط اعلان کے علاوہ پورے قرآن کریم میں عورت پہ حاکمیت کا کوئی فرمان نہیں ہے۔ دوسری جو اہم بات اس آیت میں ہے وہ ہے لفظ وَاضْرِبُوهُنَّ، جس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے ان کو مارو۔ کائنڈلی اس آیت پہ میرے ساتھ مل کے غور کیجیے۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، جن کے بارے میں تمہیں خوف ہو خراب سلوک کا، یا کہہ سکتے ہیں بدتمیزی کا، لڑائی جھگڑے کا، فَاعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ کرو، ان کو بھلے کی بات بتاؤ، کیونکہ واعظ ہوتا ہی ہے دوسرے کو بھلے کی بات بتانا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں اپنے بستر سے الگ کرو۔ دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ان کو اچھائی تعلیم کرنا، اور ان کو بستر، اگر پھر بھی بات نہیں مانی تو پھر اگلا اسٹیپ ہے کہ بستر الگ کرو۔ آگے دیکھیے وَاضْرِبُوهُنَّ، جس کا عام طور پر ترجمہ مارو۔ ضرب کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو دہرانا، جیسے کہ لفظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں ضرب المثل، وہ مثال جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس کا ضرب کا اپنا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے دہرانا، اس کا ایک اور میننگ ہے پیش کرنا۔ اس لحاظ سے بنتا ہے کہ جن خواتین سے کو بدتمیزی کا خوف ہو تو ان کو مناسب انداز میں ایک پیار کے ساتھ، ایک نرم طریقے کے ساتھ ان کے بھلے کی بات بتاؤ کہ یہ گھر بنا ہوا ہے، اس کو مت اجاڑو، ہم دونوں مل جل کے رہیں، بچوں کے اچھے سے پرورش کریں، تو یہ بات بہتر ہے۔ اب اگر وہ باز نہ آئے تو اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو۔ پھر بھی باز نہیں آتی تو یہ دونوں سٹیپس جو ہیں ان کو دہراؤ، یہ جو پیچھے دونوں باتیں بتائی گئی ہیں ان کو ریپیٹ کرو۔ اب آگے دیکھیں، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں، انہوں نے آپ کی بات مان لی، وَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو مت تلاش کرو ان پہ کوئی راہ کہ میں طلاق کر دے دوں گا، میں اسے ماروں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا، کوئی اس طرح کی حرکت مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، میں علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالا تعالیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال سب سے واقف ہے، اور اس کے احکامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے میں برائی ہے۔ کیا کوئی شخص مجھے بتا سکتا ہے کہ 9 ازواج محترات تھیں کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو مارا ہو؟ نہیں ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ، زندگی میں جب کبھی کوئی پرابلم آئے، سنتے نبی کو سامنے رکھیں اور اس میں طریقہ ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور کس بات کی تعلیم کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف و پھوٹ پڑنے کا ان دونوں کے مابین، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے اہل خانہ سے اور ایک منصف خاتون کے اہل خانہ سے، اَن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کا، یہ دونوں جو منصف ہیں
اگر یہ دونوں ارادہ کریں گے اصلاح کا، موافقت فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، حکمان، ایک سالس، ایک فیصلہ کرنے والا، آربیٹریٹر، ایڈجوٹر۔ جس طرح شادی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے دونوں خاندانوں کے بڑے مل بیٹھے تھے اور باہمی رضامندی کے ساتھ مختلف امور کو طے کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے اگر میاں بیوی کے درمیان کو انبن ہو جائے اور وہ بذات خود ان اختلافات کو حل نہ کر سکے، تو پھر دونوں خاندانوں کے بڑوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وسیع تجربے کی مدد سے اس جوڑے کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں تاکہ ایک بنا بنایا گھر اجڑنے سے بچے۔ قانون ربی کے مطابق اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں سے ایک ایک مرد کو، اور وہ عقل مند اور مصحف مرد ہیں، ان کو بطور ثالث جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ وہ دونوں مل بیٹھیں، ان دونوں کی بات چیت غور سے سنیں، پھر اپنی عقل اور سمجھ کے ساتھ جو ہے اس پہ غور و فکر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ دونوں حق، یہ دونوں ثالث خلوص نیت کے ساتھ یہ تعلق برقرار رکھنے پہ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت فرما دے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبدیت کرو اللہ تعالیٰ کی اور مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی شے کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور اقربا اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریبی ہمسائے اور ہمسایہ جانب کا یا کہتے ہیں دور کا ہمسایہ۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور پاس بیٹھے رہنے والے اور مسافر کے ساتھ اور جو تمہارے مملوک ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں محبت کسی اترانے والے، فخر جتانے والے کے ساتھ، مختالا گمنڈی، پراؤڈ، اکڑی ہوئی گردن والا، فخورا شیخی خورا، بوسٹفل۔ اس ہنگامہ زندگی میں اپنے اصل کام یعنی اپنے مقصد تخلیق کو مت بلا بیٹھو۔ یہ میراث کی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، باہمی اختلافات جو ہیں ان کو حل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارے اس دنیا کے معاملات ہیں۔ لیکن ان معاملات میں الجھ کے اپنا جو اصل مقصد جس کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو نہ بھولو، اور وہ ہے عبدیت، اللہ کی بندگی۔ اور یہ کام سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا، والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری بات، بالکل اسی طریقے سے یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو اور جس حد تک ممکن ہو مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور پھر جو ہمسائے ہیں ان کا بھی تم پہ حق ہے، خواہ وہ قریبی ہوں خواہ دور کے ہیں، ان سب کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پھر جو لوگ آپ کے ہم مجلس ہیں، آپ کے قریبی ساتھی ہیں، ان کی بھی مدد کرنی ہے۔ جو راہ کے مسافر ہیں جن کا وقتی ساتھ ہے ان کو بھی، اور اپنے مملوکوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو اور جس حد تک ہو سکے ان کے کام۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور متکبر اور شکی بات کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ اسے تو وہ پسند ہے جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں۔ للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور جو بخل کرتے ہیں اور امر دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ایک عذاب اہانت آمیز۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو کو بنا لے شیطان کو اپنا ہم نشین تو کیا ہی برا ہم نشین ہے۔
کرین ساتھی، اس کا لٹرل میننگ ہے ایک ہی رسی میں اکٹھے بندھے ہونا، یا ایک چیز کا دوسری کے ساتھ اکٹھا ہونا، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں بڈی۔ ان خود بینوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا، یہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا یا کہیں کوئی جان کے ان سے کچھ مانگ ہی نہ لے۔ ایسے لوگوں کے لیے خیانت آمیز عذاب۔ اسی طرح کچھ لوگ خود پرست ہیں، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، اور ان کا یہ طرز عمل اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ انہیں نہ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اور نہ مکافات عمل پہ۔ انہیں اس بات کو بالکل یقین نہیں ہے کہ انہیں یہاں مر کے اپنے اعمال کا حساب دیں۔ دراصل یہ لوگ شیطان کے ساتھی اور ہم نوا ہیں، اور ان کی یہ حرکتیں شیطانی فعل۔ تو جو کوئی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا ہم نشین بن جاتا ہے، تو شیطان اسے راہ راست سے بہت دور کفر کے اندھیروں میں کھینچ لے جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، اور جو کو بنائے رکھے شیطان کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، تحقیق وہ جا پڑتا ہے ایک شریر کے سارے۔ وماذا علیہم، اور کیا تھا انہیں، اور کیا ہو جاتا لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، اگر ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پہ، ایمان رکھتے یوم آخر کا، اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے با علم ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ذرہ۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی اچھائی ہو کئی گناہ کر دیتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنی جناب سے ایک اجر عظیم۔ وماذا، کیا ہو جاتا ہے، اینڈ وٹ واز، مسکالا، کوئی شکل، چھوٹی سے چھوٹی چیز یا کوئی جو کچھ بھی وزن رکھتی ہے، حفیظ۔ ابھی شاید ان دونوں آیتوں پہ غور کریں، اب ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے، اور جو مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے اپنے والدین پہ، اپنے عزیزوں پہ، یتیموں مسکینوں پہ اور دیگر حاجت مندوں پہ احسن طریقے سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے حال کی خبر، کہ کون ثبات دل کے ساتھ کہ محض اللہ تعالیٰ اور اس کبھی کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور کون محض دکھاوے کے لیے یا خود پرستی کی خاطر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس یا اپنے ذمے کسی کا حق ذرا برابر بھی نہیں رکھتا، بلکہ جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور خاص اپنی جناب سے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک شاہد۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور لائیں گے ہم آپ کو ان سب پہ شاہد۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض، اس وقت آرزو کریں گے کافر اور جو نافرمانی کرتے رہے رسول کی، کاش برابر کر دی جاتی ان کے ساتھ زمین۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، نہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات۔ ہاؤلاء، ان سب یا یہ سب، تو سوا ہموار یا مساوی ہو، لیول ایون آؤٹ۔ اب ایسے لوگ یہ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ بلایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے گواہ ہوں گے۔ وہ لوگ جو آج اس دعوت حق کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے فرمانوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس وقت یہ آرزویں کریں گے کہ کسی طرح ان کو زمین کے ساتھ ہی ملا دیا، ان کی کوئی بھی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہ گئی۔ مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع اللہ تعالیٰ تو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کے احکامات پہ عمل کیا جائے، جبکہ وہ لوگ
جو اپنی من مرضیاں کیے جا رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اہل ایمان بھی رائے راست سے دور ہٹے۔ ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اگر وہ تعدی اور ظلم کے ساتھ دوسروں کا حق مارتا ہے تو قوانین الہی کے مطابق ترکے کی تقسیم اور رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا ہے تو وہ آگ کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان جن قبائل سے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کی نفی کر دی جائے گی اور تمہیں ایک عزت و اکرام والے مقام میں داخل فرما دیا جائے گا۔ گھر کے معاملات مرد اور عورت دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر خواتین گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو خاوند کے ذمہ اپنے کنبے کے لیے وسائل زندگی مہیا کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جائے تو دونوں خاندانوں کے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ ان میں صلح صفائی کروائیں تاکہ ایک بنا بنایا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ بیوی، بچے، معاش، یہ سب کچھ مقصد زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا اصل مقصد اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچان کر حق کے بندگی ادا کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔